کفار کو افطار پارٹی میں، افطار کی دعوت میں بلایا جا سکتا ہے، دعوت دی جا سکتی ہے۔ کفار یقیناً اگر وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف نبرد ازما نہیں ہیں، مسلمانوں کو، اسلام کو کسی طرح بھی نقصان نہیں پہنچاتے اور نقصان پہنچانے والے کافروں کے مددگار بھی نہیں ہیں، بلکہ غیر جانبدار ہیں، نہ وہ مسلمان ہیں اور نہ اسلام اور مسلمانوں کو وہ کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کو درست سمجھتے ہیں، بلکہ بالکل 100% غیر جانبدار ہیں۔ تو ایسے کافروں کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام میں گنجائش ہے، اجازت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ اللہ رب العالمین تمہیں نہیں منع کرتا ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے جو دین کے معاملے میں تمہارے خلاف نہیں جنگ کرتے، لڑتے نہیں ہیں، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور نہ تمہارے دین میں لڑنے والے اور تمہیں نکالنے والوں کی مدد کی ہے، انہوں نے کسی طرح بھی اس میں شریک نہیں ہے، کہ تم ان کے ساتھ ان تبروہم، ان نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایسے کافر جو نہ تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور نہ کافروں کی ایسے کارروائیوں کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اسلام کے ساتھ ہیں، اور وہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہیں، ان کے ہاتھ سے، ان کے عمل سے، کردار سے کسی بھی طرح اسلام اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، تو ایسے کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، گنجائش ہے۔ آپ ایسے کفار کو اپنی افطار پارٹیوں میں دعوت دیں، ان کو کھانا کھلائیں، مگر محترم ناظرین کرام، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے ان کو کھانا کھلانے سے، افطار پارٹی میں دعوت دینے سے جو زیادہ ضروری چیز ہے، جو زیادہ فائدہ مند ہے ان کے لیے، وہ ہے آپ ان کے اسلام لانے کی فکر کریں، ان کو اسلام کی دعوت دیں، ان کے لیے اپنا اصلی کردار، اخلاق، محبت پیش کریں کہ جس کو دیکھ کر وہ فوری طور پر اپنا دین چھوڑیں اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ اس کی فکر ایک مومن کو، مسلمان کو زیادہ ہونی چاہیے اس بات سے کہ میں اس کو کھانا کھلاؤں، اس کی بھوک دور کروں، یا اس کی مدد کر کے اس کا علاج معالجہ کر دوں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کا علاج معالجہ کر دیتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں، اس کی بھوک دور کر دیتے ہیں اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے کفر پر مر کر، پھر ہم نے تو کچھ نہیں کیا اس کے لیے۔ تو فائدہ تب ہے اگر وہ بھوکا مر بھی جاتا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان اس کا کفر کے اوپر مرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، وہ مارے پھرتے ہوتے تھے کافروں کے پیچھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو ہمیں بھی ان کو، ہماری سب سے زیادہ بڑا ٹارگٹ، سب سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہیں یہ بندہ جس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، معاملات ہیں، لین دین ہیں، ہمسایہ ہے، کہیں یہ جہنم میں نہ چلا جائے، اسے جہنم سے بچانے کی فکر میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور اس کو اسلام کی دعوت بھی دیں، اچھے طریقے سے دیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، حسن سلوک کریں، سب کچھ ٹھیک ہے ایسے کفار کے ساتھ، اور اس کو آپ پھر دعوت بھی دے سکتے ہیں، کھانے کی دعوت بھی دے سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں اس کو کھانا، افطاری میں بھی بلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام کی دعوت نہیں دیتے اور دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، یا وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اپنی افطاری کی دعوت میں بلائیں اور وہ افطاری میں کی دعوت میں آ کر یہ سمجھے کہ میں جس دین پر ہوں نا وہ دین ٹھیک ہے، اس دین پر کامیابی مل سکتی ہے، جبکہ ان کا دین تو باطل ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو بندہ یہودی یا عیسائی 100% توحید پر مبنی ہے، 100% توحید پر مبنی عقیدے کا حامل ہے، اپنے نبیوں کی اصلی اور سچی دعوت کو مانتا ہے، اور آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور ان کی تحریف سے پہلے پر کار بند ہے، وہ بھی نہیں جنت میں جا سکتا، وہ بھی جہنمی ہے اگر مر گیا تو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جب تک تسلیم نہیں کرتا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو اسلام اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کی اتباع کرنے کا نام ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے کافروں کو زیادہ فکر ہمیں ان کے اسلام کی ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، ان کی ہمیشہ والی زندگی برباد ہونے سے، تباہ ہونے سے بچ جائے،
اللہ کے غضب اور لعنت سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، اس کی فکر ہمیں زیادہ ہونی چاہیے ان کے کھانا کھلانے سے۔ لیکن وہ یہ نہ سمجھیں، ہمارے کردار اور رویے سے یہ سمجھ نہیں آنی چاہیے ان کو، یہ پیغام بھی نہیں ملنا چاہیے ان کو کہ جس دین پر وہ ہیں وہ ٹھیک دین پر ہیں، سچے دین پر ہیں اور وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ ہو گیا تو یہ گناہ میں ان کے ساتھ تعاون والا کام ہو جائے گا، اور اس پر اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے پر کا تعاون نہ کرو۔ تو ہم اس کو کفر پر رکھ کر مرنے میں گناہ پر تعاون کر رہے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔